السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ جو آیات ہے ان کا ربط جو میلاپ ہے پچھلے آیاتوں سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو، جسے پہلے ہم نے سبق میں پڑھا ہے، بنایا اللہ نے، پھر آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اب سب نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، تو وہ یہاں پہ ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے حکم دیا ملائکوں کو تسجدوا لآدم، کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس کو شیطان کہتے ہیں، اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں سے ہو گیا۔ یہاں سے دشمنی سٹارٹ ہو گئی شیطان اور انسان کی، کیونکہ شیطان یہ فرشتوں کے جماعت کا وہاں پہ استاذ تھا، کیونکہ یہ جنات سے تھا تو ان کو ایک علم تھا، بہت بڑی علم، ان کو طاؤس الملائکہ کہتے تھے، ملائکہ کا استاذ تھا یہ۔ تو پھر جب آدم آیا، پھر اس کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو میں اس کو اچھا نہیں لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، اور میں اس کو سجدہ کروں، تکبر کے، یہ تکبر نے اس کو مار دے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ سجدہ کو، یہ غیر اللہ کو تو سجدہ کرنا کفر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، جو پھر لوگ قبروں پہ کیوں سجدے کرتے، پھر لوگ ان کو کیوں غلط کرتے، علماء ان کو کیوں غلط بتاتے، تو یہ مسئلہ ہے کہ پہلی امتوں میں سجدہ جائز، جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان شریعت میں، پہلے شریعت میں یہ جائز تھا، تو اس لیے پھر شریعت محمدیہ میں یہ منسوخ ہو گیا کہ یہ سجدہ نہیں کرنا ہے کسی کو اللہ کے علاوہ، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر سجدہ غیر اللہ کے علاوہ کی تعظیمی سجدہ اگر جائز ہوتا یا جائز قرار دیتا اللہ تعالیٰ، تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن یہ جائز نہیں ہے اس لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ، اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو ان شریعت، سلام، مسافر اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ یہاں پہ معرف القرآن نے بھی یہ مسئلہ لکھا ہے۔ وَقُلْنَا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقُلْنَا، پھر میں نے آدم علیہ السلام کو حکم کیا، بتایا، اسکن، تو رہ اس جنت میں، تو اب رہا کرو اس جنت میں، انتا وزوجک الجنت، تو بھی اور تمہاری بیوی بھی اس جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور جو چاہو کھاؤ، جو مرضی ہے کھاؤ یہاں سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جہاں سے جنت میں جو کھاؤ، جہاں سے کھاؤ، کوئی تم لوگوں پہ وہ ممانعت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اشارہ کیا اس درخت کے قریب، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بس شیطان نے ان کو پسلا دیا، مطلب گمراہ کیا، وہ ہلا دیا آدم علیہ السلام کو، عنہا، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اللہ نے نکالا ان دونوں کو، آدم علیہ السلام کو بھی اور حوا علیہ السلام کو۔ یہ مسئلہ ہے، ہم سب کو تو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں جو خوبصورت مردوں میں مطلب تھے، تو وہ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، لیکن عورتوں میں سب سے جو خوبصورت عورت تھی وہ حوا، بی بی حوا تھی۔ حوا جو تھی وہ سب سے خوبصورت تھی۔ اچھا،
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پر اللہ نے نکال دیے ان دونوں کو. وَقُلْ اهْبِطُوا، اور بتایا جاؤ اترو تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور تم بعض کے دشمن ہو جاؤ گے. مطلب زمین پہ آ کے انسان کے بھی دشمن، یہ بھی مراد ہے، اور شیطان اور انسان آپس میں دشمن ہو گئے جن. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے واسطے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، ایک نفع ہے. مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ ایک مدت تک ہے، مطلب موت تک ہے. پھر یہ وہاں سے آئے. اب یہ بھی ہے کہ آدم تو اتنا، شیطان تو اتنا طاؤس الملائکہ تھا، بڑے عالم تھے ان کے، تو ان کو کیوں، تو روح المعانی تفسیر میں یہ بات بھی لکھا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ دے. موجودہ ایمان و عمل اور علم معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہیے. مطلب کوئی بندہ 2-4 نمازیں پڑھے، کوئی تھوڑا سا مسجد کو ٹائم دے دے، بس وہ اس پہ فخر کرے، نہیں بھی. آخر درجے کا جو ایمان ہے وہ افضل ہے. ہمارے ساتھ تبلیغ میں ایک بہت پرانی واقعہ ہے. ایک آیا تھا ایک صاحب، تو وہ پھر کچھ دوست تشکیل میں، ان کے ساتھ بیسک ان کی ملاقات ہوئی تھی. 40 دن انہوں نے ان کے ساتھ لگائے تھے، اور 40 دن وہ رو رہا تھا. تو ہمارے جو دوست تھے بڑے تقویدار تھے، وہ ان کو پوچھ رہے تھے بار بار کہ کیا ایسی بات ہے جو تم اتنا رو رہے ہو، کیفیت ایسی ہے تیری کہ تو کانے کے ٹائم پہ بھی. پھر وہ نہیں بتا رہا تھا. پھر آخر میں جب ریونڈ آئے وہاں سے، جب وہ علیحدہ ہو رہی تھی جماعت، پھر جماعت ٹوٹ جاتی ہے، پھر علیحدہ جماعتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں تشکیل میں. تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کو علاقے کا، اس نے بتا دیا کہ ذکر نہیں کرنا ہے. لیکن میرا بھائی تھا اپنے علاقے میں، ایک بندہ تو بڑا عالم تھا، تو بڑے لوگ اس کے خدمت کے لیے آتے تھے. ریونڈ سے بھی آتے تھے، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے بھی علماء آتے تھے. بڑا فاضل تھا. لوگ جب کوئی بچہ ہوتا تو ان کو لے کے آتے، ان کو اذان وغیرہ کوئی مطلب تبرک کے لیے. جب وہ فوت ہو رہا تھا تو ایک میں تھا، مجھے اب بھی یاد ہے، میں بالکل ہوش و حواس میں بالکل صحیح ہوں، کہ وہ سو رہا تھا. تو وہ اٹھا، اس نے مجھے کہا دیکھو میرے ہوش اور حواس بالکل ٹھیک ہے، یہ لائٹ ہے، یہ دروازہ ہے، آپ کا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے. بالکل وہ ٹھیک تھا ہوش و حواس سے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، میں کوئی چیز نہیں مانتا. کہ میں حیران دیکھ رہا تھا ان کے پاڑ کے یہ اس کو کیا ہوا. اور میں اسے کہتا ہوں، مجھے کوئی عام انسان تھا، وہ عالم نہیں تھا، وہ دوسرا. تو وہ کہہ رہا تھا مجھے پتہ بھی نہیں، طریقہ بھی نہیں کہ میں اس کو کیسے اس کا یہ خیال، یہ بات توڑ دوں تاکہ یہ تو اور گمراہ ہوتا گیا. یہ باتیں کر کے وہ فوت ہو گیا. اب لوگ اس کو دعاؤں کے لیے آتے ہیں، ان کے لوگ نام پہ خیرات کرتے ہیں، اچھا انسان تھا. اچھا میں نے کچھ علماء سے پوچھا تو وہ تو کہتے ہیں اگر بات یہ صحیح ہے اور تم صحیح کہتے ہو، اور تو بھی مطلب عقل بالکل تیرا اسی ٹائم صحیح تھا، جیسے وہ بھی صحیح عقل میں تھا، وہ بات کر رہا تھا، تو وہ تو کافر چلا گیا دنیا سے. تو استاد فرماتے تھے کوئی انسان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام وہ کرتا ہے، کوئی کسی کو حقیر دیکھتا ہے، آخر میں اللہ ان سے ایمان سلب کرتا ہے. تو آخرت والا ایمان یہ قابل ہے. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کا جب بتاتے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے. اب یہ درخت کون سا تھا تو اس کو قرآن نے متعین نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی مستند احادیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں ہے. لیکن ائمہ تفسیر کتابوں میں آتا ہے، کوئی کہتے یہ گندم کا درخت تھا، کوئی کہتے انگور کا درخت تھا، کوئی کہتے انجیر کا درخت تھا. مگر جس کو قرآن حدیث نے مبہم چھوڑا ہے، اس کو متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے. تفسیر قرطبی نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا تو ہم کیوں ان چیزوں میں پڑھے کہ کیا درخت تھا، کس چیز کا تھا. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے نکال کر جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے مردود کر کے جنت سے نکالا، تو یہ آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں پھر کیسے پہنچا، یہ بھی بات ہے. تو اس کا کچھ جوابات ہیں. ایک ہے کہ شیطان بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں. یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر کسی ملاقات ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، چونکہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے ان شیطان مجری من الانسان مجری الدم. یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے خون میں ایسے انسان کے خون میں ملا ہوا ہے اور ایسے حرکت کرتا ہے جیسے خون حرکت کرتے خون میں ملا ہوا ہے ہر جگہ. یہ ایسے اللہ امتحان میں، ویسے کہ اللہ امتحان دیکھتا ہے انسانوں کو.
تو میں بھی اس طرح یہ پہنچا ہوں وہاں پہ. دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے بغیر ملاقات ان کے دل، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا، اور ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی قدرت بھی دی ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنے قوت جنیہ کے ذریعے مسمرزم کی صورت میں آدم و حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو. مطلب ذہن کے ایسے جیسے کسی کے سامنے آتا ہے لوگ اکثر دیکھتے ہیں ڈرتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے کیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری شکل مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا ہو. چونکہ دوسری جگہ پہ آتا ہے وقاسمہما، اس نے ان دونوں کو قسمیں کھائی کہ کاؤ کاؤ کاؤ، انی لکما، میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، نصیحت کرنے والا ہوں، کاؤ. تب ان کو بھی یقین آیا اور انہوں نے وہ درخت وہ جو پھل تھا وہ کھا لیا. بہرحال یہ مختلف جوابات ہیں، لیکن اس نے اچھا اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ اول یہ کہ بیوی کے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے میں ہے. بیوی کا یہ نہیں کہ بیوی اپنے لیے علیحدہ انتظام کرے، وہ شوہر کے ذمے ہے. شوہر جو چاہے جہاں پہ چاہے وہ ان کو جگہ دے، گھر دے دے، کھانا وغیرہ، وہ سارا شوہر کے ذمے ہے. بیوی کے ذمے نہیں ہے کوئی کمانے شمانے کا کام. دوسرا یہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے. ہاں بیوی بھی گزارا کرے جہاں پہ شوہر اس کو رکھنا چاہے وہاں پہ رہے. یہ مسئلہ ہے. کچھ ایک دو مسائل اور بھی ہے یہاں پہ، وہ کر لیں گے پھر بعد میں رہ جائیں گے. مردے کو غسل کا ایک بندے نے پوچھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جی مردے کو غسل دے رہے تھے تو اس کے جو ٹانگیں تھی، جو پاؤں تھا، وہ قبلے کی طرف پہ کیا تھا، تو یہ تو غلط ہے. میں نے کہا نہیں، یہ مسئلہ ہے واقعی میں. مستحب عمل یہ ہے کہ جگہ ایسی بنی ہو کہ وہاں پہ ایزیلی مطلب اس کے جو سر اس سائڈ پہ اور اس کے پاؤں وہ قبلے والی سائڈ پہ آئے تو بہتر ہے. اگر مستحب عمل ہے، اگر نہ آئے دوسری طرف قبلے کی طرف سر بھی آئے تو خیر ہے، کوئی غسل میں کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن مستحب عمل یہ کہ قبلے کے اس کے پاؤں قبلے کی طرف آ جائے. انگلیاں ظاہری بات ہے وہ بھی سارا اس سائڈ پہ پھر آ جاتے ہیں. ایک جیسے یہاں پہ مسئلہ آیا ہے تو ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے، مجھے اسے یاد آئی کہ ایک عورت نے پوچھا تھا کہ جی مرد کو اللہ نے بہت سے اختیارات دی ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وہ آزادی دی ہے اور عورت پہ کوئی نہیں. دیکھو ایسے اس نے پوچھا کہ دیکھو مرد ایک اپنے لیے سوئمنگ پول بناتے ہیں، تیرتے، تو عورت کا تیرنا کیسا ہے؟ عورت بھی تیر سکتی ہے، کیوں نہیں تیر سکتی اگر وہ سوئمنگ پول بنائے، لیکن مرد وہاں پہ نہ ہو. ایک علیحدہ سوئمنگ پول میں ساری عورتیں اس میں آئے تیرنے لگے، کوئی نہیں. جیسے عورت اسکول جا سکتی ہے، بچی اسکول جا سکتی ہے پڑھنے کے لیے، تو مرد بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے، لیکن علیحدہ. اسلام جو پردے کا حکم دیتا ہے وہ چیز ہے، اور ساتھ مردوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی عورتوں کو نہ دیکھے. جو آنکھ کو پہلا نے پردے رکھے کہ عورت سامنے آئے، کوئی محرم چیز سامنے آئے تو اس کو نیچے کر لے، سر بھی نیچے کر لے. اللہ کو بھی اللہ نے بھی حکم دیا ہے مردوں کو، صرف عورتوں کو تو حکم نہیں دیا. اچھا اب یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ انبیاء تو معصوم ہے، پاک ہے. یہ ایک علمی نقطہ ہے لیکن پھر بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ انبیاء تو معصوم ہے تو پھر ان سے گناہ کیسے ہو سکتی؟ انبیاء سے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتے ہیں. یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی آگے آ جائے گا، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بھی آگے آ جائے گا. ہوتے ہیں چونکہ اس انبیاء انسان تھے، ان سے چھوٹی غلطیاں ہوئی ہے اور وہ ہمیں کتابوں میں آگے قرآن میں بھی آ جائیں گے ہمیں، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور سفر سے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بندہ چوکیداری کر لے، باقی سو جائیں گے، صبح کی نماز کے لیے اٹھانا ہے. وہ چوکیداری اس نے دیکھا کہ یار سارے تو سو رہے، کوئی ہے نہیں، تو میں بھی تھوڑا سا ٹیگ لگا لیا، وہ سو گیا اور دھوپ اتنی نکل آئی کہ ان کے چہروں پہ لگ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا، جو چوکیداری کے لیے تھا اس کو اٹھائے گا، بھائی اٹھو کیا کر رہے ہو، تو نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، پھر جا کے انہوں نے کہا یہاں سے نکلنا ہے، وہاں سے نکل گئے، آگے انہوں نے قضا نماز پڑھی. اس میں ہمیں قضا نماز کا مسئلہ سامنے آ گیا. تو اس طرح انبیاء سے گناہ وغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور وہ اس پہ جا کے کرتے ہیں. باقی جو آزادی ہے یہ ہر انسان چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے شاید آدم علیہ السلام کو یہ بتایا ہو، یہ بھی تفسیر ہے کہ اس کا بتاتا ہے کہ اشارہ کیا ہو کہ ان درخت سے نہیں کھانا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ تھا مثال یہ انگور کا یہ ایگزیکٹ اس درخت سے نہیں کھایا، اگر اس میں دوسرا کئی اور جگہ ملے تو اس سے کھانا ہے، اس وجہ سے شاید اس نے کھایا ہو۔ یہ بھی ایک ذہن میں بات جو ہے، اور یہ باقی خود آگے انشاءاللہ 16 پارے میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو بلا دیا، جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس کو وہی بلا دیا، فنسیا ولم نجد له عزما، اور اس کو یاد ہی نہیں رہا، بس اللہ کا ایک امتحان تھا۔ سیرت سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ جن عورتوں نے، ایک حضرت آمنہ جو ان کی والدہ تھی، اس نے دودھ، ایک سویبہ اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دی تھی، اور ایک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں یہ دو ہے، ایک تو آمنہ ہے تو اپنی ماں تھی، اور ایک رضائی ماں سویبہ اور ایک حلیمہ سعدیہ تھی۔ اور ہمارے رضائی والد کون تھے، مطلب ان کے شوہر پر، تو رضائی جو والد ہے، جو حلیمہ سعدیہ کا جو ہسبینڈ کا نام ہے، وہ یہ حضرت حارث بن عبد العزا۔ دیکھو جو ہمارے نبی کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی نام محفوظ کرتے ہیں۔ سویبہ کو کون جانتا تھا، اور آمنہ کو اور حلیمہ سعدیہ کو کون جانتا تھا، اور اس کے شوہر کو حارث کو کون جانتا تھا، لیکن ہمارے نبی کے ساتھ لگ گئے تو اللہ نے کہا کہ ابھی میں نے نبی سے کی تو عشق ہے، تو میں نے نبی کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں تو اس کے نام بھی میں نے محفوظ رکھنے ہیں۔ اب یہ تو یہ آگے جانوروں کے نام بھی آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور ان کے طریقوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دے، اور آگے پھیلانے کی توفیق دے دے۔ صدق اللہ العظیم۔